پہلے بھی سنا چکا ہوں گا شاید پہلے. لکھ رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی کتاب ہے, مفید ہے. حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس مضمون کو سنایا کرتے تھے. مجھے بھی کبھی خیال ہوتا تو میں سنا دیتا ہوں. بعد حمد و صلات کے فقیر حقیر اللہ کا یہ نحیف ترین بندہ عبدالحق ابن سیف الدین ترک دہلوی بخاری عرض پرداز ہے. تمام ارباب فہم اور اصحاب بصیرت کے نزدیک جن کا شمار باخبر اور قابل اعتبار ہستیوں میں کیا جاتا ہے, کیا ہے یہ امر محقق و مسلم ہے. یعنی محققین کے نزدیک یہ امر مقرر اور محقق اور مسلم ہے کہ مؤثر ترین حالت بلکہ افضل ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان دربار خداوندی کی ہم نشینی ہے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ سے بہت سناتے تھے, سناتے ہی رہتے تھے. یہ امر محقق و مسلم ہے کہ مؤثر ترین حالت بلکہ افضل ترین عبادت اہل اللہ کی صحبت اور مقربان بارگاہ خداوندی کی ہم نشینی ہے. اسے کہ انہیں حضرات کی استقامت اور ان کے ثبات و استقرار کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت ہمت پیدا ہو جاتی ہے. وجہ ایک ہے جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشقتوں کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. صحبت کا فائدہ یہ ہے, دیکھ رہا ہے کہ ہماری جیسے یہ ہے, اتنی مشقت اتنا مجاہدہ ریاضت کر رہے ہیں, تو خود اس کے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے, ہمت پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ کر رہے ہیں سن رسیدہ ہو کر کے تو ہم نے کیوں نہ کریں. بہت مقربان بارگاہ خداوندی کا کہ ان حضرات کی استقامت اور ان کے ثبات و استقرار کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایک قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے عبادت کا تاب اور ریاضت کی مشقتوں کا برداشت کرنا جو کہ اس طریق پر چلنے والوں کے لیے لازم ہے, اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے بات ہے, علماء آتے تھے, حضرت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری سب چیزیں سناتے تھے. وہی چیزیں جمع کی ہیں ہم نے, کوئی نئی بات نہیں. حضرت کے اعتبار سے تو نئی چیز نہیں پرانی. سبھی علماء تھے, مرجول خراغنی مرجول علماء ہو گئے تھے. سب مئو کے بڑے بڑے دارالعلوم کے علماء وغیرہ سب آتے تھے, یہی سب سناتے. ان لوگوں کو تو یہی سنانے کی ضرورت ہے علماء کی, کیونکہ ان کو تو فرصت نہیں ہے. کتاب ہے, مطالعہ ہے, پڑھانا ہے. ان کتابوں کو دیکھنے کی کب فرصت ہے. بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے. بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدے سے
اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریکیاں کہ دراصل وہی بود اور حجاب کی علت ہوتی ہے اس کے قلب سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ برابر حضرت سناتے ہیں ماشاء اللہ صاحب کہ ایک صاحب اپنے دوست کے یہاں گئے رمضان میں، افطار کا وقت ہوا تو ان دوست سے کہا کہ آؤ افطار کر لو، تو رونے لگے، کہا میں اس سے الگ ہو چکا ہوں، کہا آؤ کھا لو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ کھالیے، کہا مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے صبح چلے جاتے ہوں۔ گئے، جاتے ہی وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب آئے اور چیرے پہ مارا، کہا بتلاؤ تم کو اسلام کے بارے میں کیا شبہات ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو 10 عمر تو میں نے سنا حضرت سے، بتلاؤ تم کو کیوں مارے، اسلام میں کیا شبہ ہے، کیا شبہات ہے بتلاؤ۔ 2-4 منٹ کہا تو بالکل صاف ہو گیا۔ ان کو روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں کوئی شکوک کوئی شبہات پیدا ہو گئے تھے، وساوس، شبہات نہیں بلکہ وساوس پر۔ تو وساوس کا معاملہ بھی بہت اہم ہے ہمارا۔ وساوس پر خطر، یہ تو کہا جاتا ہے کہ خیال نہ کرو، لیکن انہی وساوس کی وجہ سے بعض لوگ ارتداد تک پہنچ جاتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے دعا سے۔ اللہ اللہ میں ان وساوس سے پناہ پاتا ہوں جو قلوب کے اندر آتے رہتے ہیں، اسے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کا علاج عدم توجہ، سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ اس کا علاج عدم توجہ نہ کرو۔ بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان وساوس سے محفوظ رکھے۔ بہت سنا رمضان میں عالم آئے یا کوئی بھی بڑے آدمی آئے تھے کسی اپنے دوست کے پاس، تو رمضان کے افطار کو کہا کہ آؤ افطار کر لو، تو رونے لگے، کہا آؤ میاں افطار تو کر لو، زیادہ سے زیادہ انکار پیدا ہو گیا ہوگا کچھ کا، افطار میں کر لو۔ آئے روتے ہوئے افطار کیے اور کہا تم صبح ہی شاہ فضل الرحمان صاحب کہاں چلے جاؤ، سوتے دن صبح فوراً چلے جاؤ۔ کیا انہوں نے، گئے وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کے یہاں، منہ اچھل کر کے آئے، صاحب نسبت صاحب جد، سینے پر مارا، کہا تو تم کو اسلام کے بارے میں کیا شبہات ہیں بتلاؤ۔ بار بار کہا کچھ نہیں حضرت، بالکل سب صاف ہو گیا۔ ہمارے حضرت اس کو بہت بیان کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، مگر توجہ قلبی کی وجہ سے دل کے اندر جو کھوٹ پیدا ہو گیا تھا، ظلمت آ گئی تھی، اس کو دور کر دیا اللہ۔ قلب کی صفائی بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ وساوس بھی زیادہ جو آتے ہیں وہ قلب کے اندر کچھ ظلمت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وساوس آتے ہیں، وہ ذکر اللہ سے اس کو دفع کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ، جب ذکر اللہ کی وجہ سے قلب میں نور آئے گا تو وسائل جو ظلمت کی وجہ سے آتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہی علاج ہے، وہاں تعلیم وغیرہ بار بار یہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر علی وجہ بصیرت کر دیں، بصیرت کے ساتھ ہم طریق پر رہیں۔ بلکہ ان حضرات کے جمال کے مشاہدہ سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات کی تاریکیاں کہ دراصل وہی بود و حجاب کی علت ہوتی ہیں اس کے قلب سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ماشاء اللہ سے
دیکھیے یہاں حضرت شیخ محدث قدس روح مصاحبت اہل کمال کو افضل ترین عبادات فرما رہے ہیں. افضل ترین عبادت. دیکھیے یہاں امام شاہ رسول اللہ صاحب لکھ رہے ہیں. دیکھیے یہاں حضرت شیخ محدث قدس روح شیخ عبداللہ محدث دہلوی مصاحبت اہل کمال کو، اہل کمال کی صحبت کو افضل عبادات فرما رہے ہیں. اللہ ایسے کرتے ہیں ہم لوگ. اور اس کی دلیل یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان حضرات کے ثبات اور استقامت کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایسی قوت و ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اعمال کی مشقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے جمال کے مشاہدے سے ایسا نور قلب میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ بھی ہونی چاہیے، ایسے لوگ بھی ہونا چاہیے. جس طرح کام چل رہا ہے چل رہی، لیکن کوشش ہم لوگوں کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان ملکات سے جس سے ظلمات دور ہو جائیں وہ بھی حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ ایسی کر دے. دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے مجھے. اس وجہ سے میں سناتا بھی رہتا ہوں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. حضرت سے بھی کتنی مرتبہ سنا ہے، خود بھی سناتا ہوں. ان حضرات کے ثبات اور استقامت کو دیکھ کر کے بوڑھے ہو گئے، تہجد پڑھ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں. حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں جاتے، ذرا سے دور بھی پڑھتے تھے لیکن جاتے تھے مسجد ہی پڑھتے نماز ظہر کی. ان حضرات کے ثبات اور استقامت کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایسی قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اعمال کی مشقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے. ان کے جمال کے مشاہدے سے اللہ اسے فرما دے. اللہ ان کے جمال کے مشاہدے سے ایسا نور قلب میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اور حجاب مرتفع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ بھی چاہیں گے، مانگیں گے، ضرور اللہ عطا فرمائے گا. جماعت کا سلسلہ تو وہی ہے. ایک یہودی تھا، حدیث ہے کہ مومن کے نور سے بچو، ہے بہت حدیث. اس نے کہا کہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو صوفیہ سے اچھی ہو. انہی لوگوں کے یہاں نور وغیرہ کا ذکر بہت سناتے تھے. اس وقت مجھے زیادہ یاد نہیں آ رہا ہے. تو ایک یہودی نے کہا کہ چلو چلیں. بہت ملمہ کیا، لباس بزرگوں والا پیدا کیا، سب چیزیں باندھا. گئے ایک بزرگ کے یہاں. انہوں نے کہا کہ کچھ کہا زنار کو اپنے توڑ دو. اب وہ حضرت شور کرنے لگا کہ زنار میرے یہاں کہا. مریدین سے کہا کہ نکالو. دیکھا زنار تھے، یہودی تھا لیکن مسلمانوں کی ہے. تو کہا کہ مسلمان ہو گیا. کہا میں نے سنا تھا کہ مومن کے فراست کے نور سے بچاؤ. میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ مومن کی فراست کیا میں نے دیکھ لیا. پورے طریقے سے علماء کی درویشوں کی صورت بنا گیا. نہیں تھا یہودی تو اسے توڑ دے گا. اس کے بعد وہ فوراً چل گیا. سچا تھا، توبہ کیا کہ میں اسلام لاتا ہوں.
اس کے بعد حضرت سناتے تھے ابو بھائی نہیں یہ بات ہوگی اس میں بہت اچھی ہے. حضرت نے اپنے مریدین سے کہا کہ دیکھا تم نے اس نے اپنے جنے کو زنار کو توڑ دیا ہے, آج آؤ ہم سب مل کر کے اپنے زنار کو جو ہے توڑ دیں. شور ہو گیا, واہ واہ سب لوگ. یہ تو اپنے زنار کو توڑ کر کے مسلمان ہو گیا. ہم لوگ اب بھی زنار پہنے ہوئے ہیں اتنے دنوں سے, آؤ ہم اپنے اس زنار کو توڑ کر کے مومن ہو جائیں. بہت سناتے تھے مسلمان رہتا تھا, اچھا رہتا وہ الفاظ نہیں ہے. سب لوگ رونے لگے. کہا اس نے زنار اپنا توڑ دیا ظاہری, آج باطنی جو زنار جنے ہو شرک کے علاوہ اس کو توڑ دیا. سب واصل باللہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی باوجود بزرگوں کے آنے جانے کے اس کے. کوئی شک تھے, ایک بزرگ کہہ رہتے تھے بزرگ کا انتقال ہو گیا لیکن وہ بگڑ گیا جو بہت رہتا تھا. کسی نے کہا بھائی تم فلاں بزرگ کے یہاں اتنے دیر تو رہے ہو لیکن تم نے نماز بھی چھوڑ دیا. یہ کہا ان کے ہم ایک دن بھی اللہ کے لیے نہیں رہے. بہت سنا دے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدتوں ایک بزرگ کی خدمت میں ہے اور ایک دن بھی اللہ کے لیے نہیں رہا, تو کیا ملے گا اس کو کچھ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو باطنی دولتوں سے نواز دے گا. ایک ظاہری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق, نسبت, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, یہ تمام چیزیں ہیں. دیکھیے یہاں حضرت شیخ محدث قدس روح مصاحبت اہل کمال کو افضل عبادات فرما رہے ہیں, اور اس کی دلیل یہ بیان فرما رہے ہیں ان حضرات کے ثبات اور استقامت کو دیکھ کر. یہ بوڑھے ہیں, مجبور ہیں, لیکن تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ ان حضرات کے ثبات اور استقامت کو دیکھ کر سالک کے اندر بھی ایسی قوت و ہمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اعمال کی مشقتوں کا تحمل آسان ہو جاتا ہے. اتنی عمر میں معذوری میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ان کے جمال کے مشاہدے سے ایسا نور قلب میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے. ہم سناتے ہیں مولانا شرم بھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نور سے منور فرما دے. اصل تو یہی ہے. اور ان کے جمال کے مشاہدہ سے ایسا نور قلب میں آ جاتا ہے کہ شک و شبہ کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اور حجاب مرتفع ہو جاتا ہے. اسی مضمون کی تعبیر بحقی وقت حضرت قاضی صاحب لال پانی پتی نور اللہ مرکزہ ان الفاظ میں فرما رہے ہیں. بے شمار لوگوں کی ایک جماعت, بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال سمجھتی ہے, اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ ان کا ہر ایک فرد بشر تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا محال ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ جھوٹے ہیں, اتنے سچے لوگ. زبان قلم سے اور قلم زبان سے, یہ بھی ایک عبارت ہے بہت. زبان قلم سے اور قلم زبان سے, یعنی تحریراً و حضرت نباز, یعنی تحریراً و تقریراً خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے, جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, عقائد اور فقہ کے سوا جن سے ان کی صحبت سے پیشتر بھی وہ بہرور تھے, باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے. کوئی ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم بھی نماز روزہ سبھی کچھ کرتے تھے, لیکن وہ کیفیت ہم کو نہیں تھی.
لیکن فلاں بزرگ یا بزرگوں کے پاس پہنچنے کے بعد ایک نئی کیفیت پیدا ہوئی جس سے ہم نے سمجھا کہ اور بھی کوئی چیز ہے جو حاصل کرنے کی. فرماتے تھے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں وہاں گنگوئی جیسا آدمی گیا، مولانا محمد قاسم صاحب کے لیے وہ اسی نسبت کے لیے گیا. کیا وہ لوگ بے نوازی تھے؟ کیفیات بھی تھے وہاں گنگوئی، وہاں قاسم معمولی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نور کے لیے جو حضرت حاجی صاحب کے قلب میں تھا مکہ تشریف لے گئے، وہاں رہے، وہ دنوں تک رہے، مکے میں رہے ہوا تھا اور اس نور کو حاصل کیا. ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے، اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے ہیں. پہلے بھی وہ سب چیزیں تھیں لیکن ان کی صحبت میں پہنچ کر کے اور بھی عالم. حضرت ماں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی تھے، لیکن حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے، مکہ میں تشریف لے گئے. مدینہ جانے لگے تو جو صدر مسجد دارالعلوم دیوبند تھے ان سے ایک حضرت حاجی صاحب سے کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں مکے میں رہیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ آئے ہیں ہم لوگ، ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ، یہ آپ کی صحبت میں رہیں گے، صدر مسجد دارالعلوم دیوبند کو وہی رہیں گے، ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں. ٹھیک ہے لیکن بولیں گے نہیں کچھ، یہ شرط ہے کہ رہیں تو، لیکن کوئی بولیں گے نہیں. چلے گئے وہ لوگ. جب مدینے سے آئے تو فوراً ہی حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ ایک ہی تو شرط تھی مولانا سے، صدر مدرسین کے بارے میں کہا، ایک ہی تو شرط تھی کہ بولیں گے نہیں. جب میرے پاس کوئی آتا تھا تو مجھ سے پہلے یہی بولنے لگتے تھے. ہے لکھا ہوا ہے. پھر لکھا ہے کہ شیخ اتنا کامل تھا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب کو ایسا بنا کے بھیجا کہ کتنے لوگوں کو صاحب اس پر دیوبند میں بنا دیا. شیخ کہتا ہے ہر ایک ہی شرط تھی کہ بولیں گے نہیں، اور بولتے رہے. دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس، مولانا تھانوی کا استاد. اب کوئی بات آتی تھی تو وہ پہلے تو کہا کہ شیخ اتنا کامل تھا کہ اس کے باوجود ایک ہی شرط تھی اس کو بھی پورا نہیں کیا، لیکن ایسا کیا کہ دیوبند میں آ کر کے کیا سے کیا کر دیا انہوں نے. اللہ ہم لوگ کے اندر بھی قوت دے بھائی. ضروری تھوڑا کہ اللہ میں کہ ختم ہو گئی. ارے ہم لوگ چاہیں تو اللہ تعالیٰ چاہنا تو چاہیے. یہ سب مجلسیں اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان نعمتوں سے بھی نوازے. یہ خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، عقائد و فقہ کے سوا، عقائد فقہ تو حاصل تھے، عقائد و فقہ کے سوا جن سے وہ ان کی صحبت سے پیشتر بھی بہرور تھے. یہ نہیں کہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں تھا، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہے کہ صحبت میں رہنے سے باطن میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو اللہ. اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے. عقیدہ تو پہلے بھی تھے، لیکن عقیدے میں بھی تو فرق ہوتا ہے. عقیدے کی قوت اور ذوق کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے ہیں. یہی حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہیے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا، یہ کمال کی بات ہے. اور یہی حالت بہت سے کمالات کا موجب ہے. عمدہ بات ہے. حضرت بہت سنا ماشاء اللہ صاحب تو سناتے ہی رہتے تھے، کیونکہ بنیاد اسی پر تھی. قاضی صاحب نے مشائخ کی صحبت سے جو فیض و نفع ہوتا ہے اس پر کتنی عمدہ
اور کیسی محکم دلیل بیان فرمائی کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت سے عقائد اور فقہ کے سوا باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی. اور تھائی صاحب کی صحبت میں ماں گنگوہی کو حاضر ہوئی, ماں قاسم تک اتنے بڑے لوگ باطن میں یہ حضرات جانے لگے ماں گنگوہی اور مدینہ منورہ. حضرت تھائی صاحب سے کہا یہ مول یعقوب آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کی صحبت میں رہیں گے مکے میں, یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ, آئیں گے تو پھر ہو جائے گے ساتھ. تو کہا ٹھیک رہے ہمارے, دیکھ بولیں گے نہیں رہے. لیکن جب وہ حضرات آئے تو پہلی شکایت کیا کہ ایک ہی تو شرط تھی, صدر مسجد دیوبند وہاں تھانے کو استاد کے متعلق کی بات ہے, کہا ایک ہی تو شرط تھی کہ بولیں گے نہیں. ان کا یہ حال تھا کہ جب کوئی آتا تھا تو میرے بولنے سے پہلے یہی بولنے لگتے تھے. شکایت کیا ہے پھر وہیں پہ لکھا. لیکن شیخ اتنا کامل تھا کہ ایسا بنا کے بھیجا کہ ہندوستان میں کتنے لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیا. تھوڑا سا اور میری سمجھ میں صحبت کی ضرورت اور اہمیت پر اس سے زیادہ کلام کی ضرورت نہیں ہے. یوں اگر کسی کو تفصیل مطلوب ہو حضرت مسلم امت کا رسالہ فوائد الصحبت مطالعہ کرے. امید ہے کہ اس مختصر کلام سے ضرور کوئی بصیرت ہوگی اور پیش نظر مضمون کے سمجھنے میں اعانت ہوگی. اب آخر میں اس حقیر کی گزارش ہے کہ جن لوگوں کو بفیض کسی شیخ کامل کی صحبت میسر ہو, ان کو چاہیے کہ صدق نیت اور حسن عقیدت کے ساتھ اس سے تعلق رکھیں اور حاصل شدہ وقت کو غنیمت شمار کر کے ان سے باطنی فائدہ حاصل کریں. با کریمہ کا رہا دشوار دیس اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ سب ختم ہو گیا, اب بھی اگر ان اصول پر کام کیا جائے گا تب بھی صاحب نسبت بھی ہوں گے, صاحب محبت بھی ہوں گے, سب کچھ حاصل ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس حقیر کے لیے بھی دعا فرمائیں. میں لکھ رہا اس حقیر کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاق کی اصلاح اور تزکیہ نفس کو آسان فرمائے اور اپنی محبت و نسبت سے نوازے. سب کچھ حاصل کیا, یہاں آنے کے بعد اللہ ہی سے تعلق و نسبت نہیں کیا. ایک واقعہ حضرت زین العابدین اسماعیلی کا واقعہ. اسماعیلی کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. بہت سناتے مجلس میں خود سناتے تھے. اسماعیلی کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ اشعار پڑھ رہا ہے, یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم, اے وہ ذات جو رات کے تاریکیوں میں مضطر کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور کرتے ہیں. قد نام وفد کا حول البیت وانتبہ وانت یا حی یا قیوم لم تنم. آپ کے پاس ایک جماعت آئی, بیت اللہ کا ارد گرد طواف کیا اور پھر سو بھی گیا. مگر اے حی اور قیوم, آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوتے. جتنے آئے کچھ پڑھا لکھا سو گئے, آپ تو جاگ رہے ہیں. ادعو کا ربی حزینن حائمن قلقل فرحم بکائی بحق البیت والحرم. اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں, اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ علم رسیدہ ہوں, غم زدہ ہوں, پریشان حال ہوں, قلق والا ہوں.
لہذا میرے رونے پر اپنے بیت و حرم کے صدقے میں رحم فرمائیے. یہ حضرت سناتے تھے، برابر سناتے تھے، علماء ہی تو رہتے تھے. انکار جود کر لا یجوہ ذو فہم، آپ کے بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ کرے تو پھر گناہ گاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا. یہ اشعار پڑھے پھر خوب روئے، پھر بعد اس طرح دعا کی، اے وہ ذات جو کہ ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، اے وہ ذات جو ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرف اپنی تکلیف بیان کر دی اور میری تکلیف کو دور فرمائیے. اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں، لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت کو پوری فرما دیجیے. اتوت باعمال قبائح رضیۃ ما فی الورا عبد جنا کا جنایتی، میں آپ کے دربار میں نہایت رضی اور قبیح اعمال کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گنہگار کوئی بھی نہیں ہے. اے امیدوں کی انتہا اتحرقنی بالنار یا غائب، اے میری امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منتہا، کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفرض ایسا ہوا تو پھر میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام ہے. یہ کہا اور زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے. اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین تھے، وہ رو رہے تھے. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود بھی رونے لگا. میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسار پر گرے، جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں حائل ہو رہا ہے اور مجھ پر ہجوم کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا غلام اسماعیل ہے، اور کہا کہ اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں. اے ہمارے سید، آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں، پھر اس کا تو جزا و فتح کیوں؟ آپ تو اولاد حضور کی، آپ کے ساتھ فیصلہ معاملہ ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس؟ یعنی اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے، تبھی آپ اتنا رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اے اس میں یہ کیسی بات کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مطیعین کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مطیعین کے لیے پیدا کیا ہے. اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں نہ ہو، کالا کر اٹھا ہو، کوئی وقت دنیا میں نہ ہو، لیکن جو اللہ کی اطاعت کرے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں نہ ہو، وہ بڑھ جائے گا. اور دوزخ کو عاصین کے لیے پیدا کیا ہے، گنہگاروں کے لیے، اگرچہ وہ سید قریشی کیوں نہ ہو. اور کیا اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نفخ صور ہوگا تو اس دن باہم نسب کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی بلکہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے، جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد حضرت ہمارے لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا
کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا، اور اس میں بھی کس قدر متبع سنت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعد والوں کو اپنے حال سے دکھا دی رو کر کے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قلبی حال تھا، تو تم خالی ظاہری سنتوں کو نہ لو بلکہ اس کی طرف بھی توجہ کرو تاکہ یہ قلبی حال بھی حاصل ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کسی بزرگ کا نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس حال سے خود متصف تھے نہ معلوم کتنے لوگوں کو متصف و متاثر کر دیا، چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور چلتا ہی رہے گا۔ حضرت فرما رہے ہیں اگرچہ قلیل، جو چاہے سیدنا عبد القادر جیلانی کے خوف و خشیت کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ عبد القادر جیلانی رادیدن در حرم مکہ، عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم مکہ کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند بخش دے، اور اگر مستوجب عفو عقوبتم مرا روز قیامت نابینا بریں گے، اگر واقعی میں جرم کا مستحق ہوں، جرم ہے سزا کا مستحق ہوں، تو مجھ کو نابینا اٹھائیے تاکہ میرے ساتھی جو مجھ کو نیک سمجھتے تھے وہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا شیخ کیسا تھا۔ اے خدا بخشا، اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا برنگے تا در روئے نیکا شرمشار باشا، تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو، لوگ دنیا میں کیا کیا سمجھتے تھے، آج یہ گرفت میں آ چکا ہے۔ یعنی اے خدا وند عالم مجھے بخش دیجیے، اور اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھائیو تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ سب چیزیں تو یہی کی ہیں، اب یہ چیز یہاں سے تھوڑی سنائی جائے گی، جہاں کی جو چیز ہے وہی سنا لکھا۔ سبحان اللہ، کیا خوب حال تھا۔ یہ خوف و رجا کے الفاظ سننے میں تو آتے ہیں مگر اس حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حالات سے بھی متصف فرمائے۔ آتے ہی ہیں اقوال اعمال ہی ہیں سبھی، لیکن احوال بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے اکابر کے احوال سے بھی ہم لوگوں کو باخبر فرمائے، خشک نہ رہے۔ ہمارے حضرت کبھی کبھی ایسی بات بھی کر دیتے تھے جس سے لوگ رونے لگے، کہا اس کی بھی ضرورت ہے۔ علی گڑھ میں گئے، خاموشی اختیار کر لیا، بولے ہی نہیں۔ کہا آپ لوگ بولنا تو جانتے ہی ہیں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خاموشی کو سکھاؤں۔ علی گڑھ کی تقریر بہت زبردست تقریر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقت طریق واضح فرمائے اور اس کے چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، سب کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، دیہاتی شہری، جو ان مجلسوں پر ہنستے ہوں گے ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ حضرات کو بھی اپنے فضل کو سے اپنے الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دہی، بہت خاص جملہ ہے ماشاء کے نقش بندیے کا۔ الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے، اپنی محبت و معرفت دے۔ اس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو، دل ہی خالی ہے ہم لوگوں کا، سب کچھ ہے دل نہیں۔ بہرحال بہت حضرت کا مزاج یہی تھا، ماشاء اللہ صاحب، باقی یہ سب چیزیں سناتے ہی رہتے تھے، بڑے علماء جب آتے ضرور سناتے تھے کہ اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ فرماتے تھے اس کی طرف بھی مانا توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ بھی اکابر کی جیسے اور تقریریں ہیں اور کتابیں ہیں، اسے انہی کی یہ احوال ہیں، ان احوال کو بھی ہم کو اکابر کے احوال کو بھی لینا ہوگا۔ بہت دیوبند جانے کے کیا کیا خیالات تھے کہ یہ کہوں گا یہ کروں گا، جا ہی نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کی ان صفات سے بھی متصف فرمائے، جو اصل چیز قلبی ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
ربنا ربنا تقبل منا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله